نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دنیا کے مظلوم ترین شہر غزہ پر اسرائیل کی مسلسل وحشیانہ بمباری اور صفاقانہ جارحیت کو 4 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ درمیان میں عارضی جنگ بندی کے چند دنوں کے مختصر وقفے کے علاوہ اس تمام عرصے میں اسرائیل نے امریکہ، برطانیہ، فرانس سمیت اپنے تمام عالمی طاغوتی سرپرستوں کی مکمل اعانت اور حمایت سے غزہ کو فضا، زمین اور سمندر سے یک طرفہ طور پر آتش آہن اور ہلاکت خیز بارود کا نشانہ بنائے رکھا ہے، اور درندگی کا یہ سلسلہ اب بھی پوری قوت سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس عرصے میں مسلسل حملوں سے اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غزہ شہر کسی بکھرے ہوئے خونی درندے کے چنگل میں آ گیا ہے جو اسے بری طرح نوچ کسوٹ رہا ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ اس درندے کے دائیں بائیں بھی بظاہر انسانیت کو چولا پہنے درندے ہی کھڑے ہیں۔ اسرائیل نے حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کو ختم کرنے کی آڑ میں اپنی وحشیانہ کارروائیوں میں غزہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ 22 لاکھ سے زائد کی گنجان آبادی کے اس شہر میں اب کوئی عمارت، مارکیٹ، مسجد، چرچ، تعلیمی ادارہ، اسپتال اور سڑک محفوظ نہیں رہی۔ لاکھوں انسان کھلے آسمان تلے باری میں لگ کر اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، جنہیں خون آشام درندہ پوری قوت اور طاقت اور بے خوفی سے ایک ایک کر کے موت کی نیند سلانے میں مصروف ہے۔ وحشت اور صفاقیت کے ان 125 دنوں میں دنیا کے اسٹیج پر بڑے بڑے ناٹک دیکھنے میں آئے، وہ تمام کردار بری طرح بے نقاب اور پوری طرح ننگے ہو گئے، جو سوتے اور جاگتے ہم وقت انسانیت کا نعرہ لگاتے نہیں تھکتے تھے، اور اسی بنیاد پر دنیا میں دوسروں کو متون اور ملزم ٹھہراتے ہیں۔ وہ ادارے بھی ناکارہ اور بیکار ثابت ہوئے جن کا مقصد وجود ہی جنگوں کو روکنا اور دنیا میں ہر صورت قیام امن ہے۔ منافق کو تو دیکھیے کہ انسانیت کے بڑے بڑے علمدار پچھلے 125 دنوں سے زائد عرصے سے انسانیت کے مقابلے میں درندگی، بہیمیت اور وحشیت کے پہلو میں کھڑے ہیں۔ جنگ کی آگ بھڑکانے والوں کے آگے گنگ مور بالا دم ہلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اس سازگار ماحول نے اسرائیل کو کھلا موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ 22 لاکھ کی آبادی کا صفایا کر کے غزہ کی سرزمین کو بھی اسی طرح ہتھیا لے جس طرح دنیا بھر سے آنے والے قابضین کے ٹولے نے ارض مقدس کی باقی سرزمین کو فرزندان زمین سے چھینا اور ہتھیا لیا ہے۔ ڈٹھائی اور جسارت کی حد ہے کہ باہر سے آنے والے قابض زمین کے مالکوں کو ان کے گھروں اور جائیدادوں سے طاقت کے زور پر نکال رہے ہیں، اور زمین کے مالک پلٹ کر اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت کریں تو وہی دہشت گرد ٹھہرائے جاتے ہیں۔ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمت کار اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں، مگر اسرائیل کا اصرار ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ان کے خاتمے تک جنگ یعنی یک طرفہ وحشیت اور جارحیت جاری رہے گی۔ غاصب اسرائیل کے اس موقف سے نہ صرف امریکہ سمیت اس کے تمام عالمی سرپرست متفق ہیں، بلکہ شرمناک امر یہ ہے کہ مسلم دنیا کے بہت سے ممالک بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ 4 ماہ سے زائد عرصے سے جاری اسرائیل کی صفاقیت کے مقابلے میں اہل فلسطین کی کامیاب مزاحمت نے ثابت کر دیا ہے کہ فلسطین کا وجود مٹانے کا اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کا خواب محض خواب ہی رہے گا۔ اب تک کی کامیاب مزاحمت سے فلسطینی مجاہدین نے ارض مقدس کی حفاظت اور دفاع کا اپنا فرض نہایت بہادری، جرأت اور شجاعت سے نبھایا ہے۔ اب عالم اسلام کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ کیا امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریوں اور فرض کا احساس ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ اب کھل کر حماس اور دیگر فلسطینی مجاہدین کو دہشت گرد قرار دینے کا امریکی اور اسرائیلی بیانیہ مسترد کر دے اور واضح کرے کہ دہشت گرد اپنی سرزمین کا دفاع کرنے والے فلسطینی مجاہدین نہیں بلکہ غاصب اسرائیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی جانباز اپنی بساط سے بڑھ کر ارض مقدس کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے 4 ماہ سے زائد عرصے تک اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کا بڑی دلیری اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور اس وقت بھی وہ رفح میں صہیونی سرماؤں کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں۔ اس مشکل ترین وقت میں مسلم امت کی طرف سے یہ لفظی اور اخلاقی حمایت بھی ان کے لیے بڑی ڈھارس اور مدد ثابت ہو سکتی ہے۔ غزہ کے مجاہدین دفاع قدس کی آخری چٹان ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ چٹان توڑ دی گئی تو قدس کا وجود ہی نہیں۔ مسلم دنیا کا موجودہ جغرافیہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلم امت دفاع قدس کی آخری چٹان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔